فضل و کرم ہے، آج اللہ نے ماہ مبارک کا 11واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آج سے دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے مغفرت والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اپنے سونے نبی کے صدقے بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما کے اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا لطف والا ہے، دنیا میں جنتی کون؟ ویسے تو پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جو اعمال ہے نا، اعمال نیک اعمال یہ تب ہی قابل قبول ہوتے ہیں جب بندے کے عقائد درست ہوں، اللہ رسول کے بارے میں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کاملین کے بارے میں۔ لیکن عقائد کے بعد ہمارے انشاءاللہ آگے ایک موضوع شرک والا بھی آئے گا کہ شرک کسے کہتے ہیں، کیونکہ کئی احباب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ شرک سے نیچے آتا ہی نہیں۔ اندر جی مشرک ہو گئے، تسی مشرک ہو گئے ہو سارے، جویں شرک کوئی پنجاں والا پاپڑ نہیں ہوندا جڑا ونڈی جاندے سارے، انج دا ماحول بنایا ہے۔ تو ایک موضوع ہمارا شرک کے اوپر بھی ہوگی بات کہ شرک حقیقت میں ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اور ایک موضوع ہمارا بدعت کے حوالے سے بھی ہوگا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جاتی، تو وہ کون سی بدعت ہے؟ یہ باتیں انشاءاللہ آگے چل کے آئیں گی۔ اللہ نے زندگی دی تو آپ سنیں گے، میں بیان کروں گا۔ آج 3 حدیثیں سنانی، کتنی؟ 3 حدیثیں سنانی، تو بڑی لطف والی حدیثیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو بندہ کرنے سے نا جنتی ہونے کی نبی پاک علیہ السلام نے بشارت اور ضمانت دی۔ ان میں سے ایک بڑا مشہور واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے، اور بھی بڑی کتابوں کے اندر ہے، کہ نا مجلس صحابہ سجی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے، تو آپ نے فرمایا اے صحابہ، اے جڑا دروازہ ہے نا، اس دروازے جو جڑا بندہ ہن اندر آئے گا وہ جنتی۔ حضور تو جانتے ہیں نا جی کون جنتی ہے کون جہنمی۔ دیکھیں نا جی، جب مدینے کے اندر بھی منافق رہتے تھے اور یہ اپنے ذہن سے بات نکال دیں، بندے آندے نہیں ویکھو جی مدینے انہاں دی ڈیوٹی لگی ہے، تو وہ بھی کوئی جھوٹے ہو سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضور علیہ السلام کے دور میں مدینے میں منافق پائے جا سکتے ہیں تو اس دور میں نہیں پائے جا سکتے۔ تو ہر جانے والا اس کی نیت صاف ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نصیب کرے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہیں نا، ایک بندہ ساڑھے نال گیا سی مدینہ شریف عمرہ کر کے نا جدوں، تو خود میں نے اپنی آنکھ، اس کا کمرہ ہمارے کمرے کے ساتھ ہوٹل، انہیں 8 دن سوائے جمعے تو وہ مسجد نبوی نہیں گیا، صرف جمعہ پڑھن گیا، تو کہیں ادھر رہ کے بھی محروم رہ جاتے۔ تو جسے حضور اپنی قربت میں بلانا جو ہے چاہے صرف وہی جاتا ہے، دوسرا بندہ جا سکتا، کہیں ادھر رہ کے بھی خالی کے خالی دامن رہ جاتے۔ وہ ایک دن ایسا ہوا، مدینے کے منافق کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام نو کیڑا پتہ لگدا ہے سی منافقت کر رہے ہیں۔ منافق تھے ادھر عبداللہ بن ابی، بڑے بڑے منافق مدینے میں، نبی پاک کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، اور ایک دن کہنے لگے کہ انہاں نو کی پتہ لگدا ہے کہ ایسی منافقت کر رہے ہیں۔ تو کچھ دنوں بعد، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں نا نبی پاک علیہ السلام آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور آپ بیٹھ کے کہنے لگے
اخرج یا فلاں من المسجد، اخرج یا فلاں من المسجد، اے فلانے منافق تو بھی میری مسجد سے نکل جا، فلانے منافق تو بھی میری مسجد سے نکل جا۔ تو جن کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ انہاں نوں نہیں پتہ چلنا کہ اسی منافقت پہ کرنے ہیں، اللہ نے بتا دیا۔ تو واقعہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے سے نا ایک صحابی آئے گا، وہ جنتی۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا، صحابہ کو بڑی تعجب ہوا، یار کیڑا بندہ ہے جنہوں نبی پاک نے ٹردیاں پھردیں جنتی بنا چھڑے، ٹردیاں پھردیں جنتی، اسی بھی وہ زیارت نہ کریے۔ تو دیکھا کہ ایک صحابینہ پرنا رکھا ہوا کندھے پہ، سادی طبیعت کا، کئی سادے بھی بڑے پہنچے ہوندے جی، ہر بندے نو نا اپنے ورگا سمجھ لیا کرو، بندے سے کہیں سادی طبیعت کے بھی بڑے پہنچے ہوتے، اور سادی سی طبیعت پرنا ادھر رکھا ہوا وضو کر کے آ رہا۔ تو دوسرے دن پھر مجلس صحابہ سجی، حضور نے فرمایا فلانے دروازے سے بندہ آئے گا جنتی، اور دیکھا تو وہی صحابی وضو کر کے آ رہا، انصاری تھا۔ پھر تیسرے دن یہی ہوا، فرمایا اس دروازے سے بندہ آئے گا وہ جنتی، وہی بزرگ صحابی انصاری صحابی سادی سی طبیعت وضو کر کے پرنا رکھا ہوتا آ رہا ہے۔ تینوں دن ایک، اب صحابہ میں بڑے بڑے نیک تھے، تو اب انہیں خیال آیا یار یہ بڑی عبادت کرتا ہوگا، نبی پاک نے جنتی کہا، اس کی عبادت کا راز نہ پتہ چلائیں کہ کون سے نیک اعمال کرتا ہے۔ تو ایک صحابی مہمان بن کے اس کے گھر چلے گئے۔ تو اب جب مہمان بن کے گئے تو ادھر یہ حساب نہیں تھا ہوتا کہ ایتھے تے پرونا آئیے جڑا آگے رکھیا ہوندا بھی چوک لیندے نے نا جی، وہ حساب نہیں تھا ہوتا۔ ادھر یہ تھا کہ جو کچھ ہوتا لا کے آگے رکھ دیتے تاکہ تناول فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے بسم اللہ آپ تشریف لائیں۔ تو جب وہ گئے رات کو، دن سارا دن عبادت میں نمازیں پڑھائیں، کام کاج کیا، رات ہوئی تو جو مہمان بن کے گئے تھے نا انہوں نے نا قید رکھی ہوئی تھی ان کی کہ یار میں ویکھاں تے صحیح رات نو عبادت کیڑی کردا ہے۔ وہ چارپائیاں بچھی، ایک پہ وہ میزبان سو گئے، دوسرے پہ مہمان صحابی سو گئے، صبح فجر ٹائم دونوں اٹھے۔ اب ساری رات یہ صحابی وقتاً فوقتاً اس صحابی کو دیکھتے رہے جس کو نبی پاک نے کہا تھا اے جنتی۔ انہوں نے کوئی رات نفل نہیں پڑھے، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی تلاوت نہیں کی، وہ سوئے رہے ہیں۔ صبح ہوئی پھر بھی 5 نمازیں پڑھی، رات ہوئی تو پھر سو گئے۔ تیسرے دن بھی یہی عمل ہوا۔ آخر کار جب جانے لگے تو کہنے لگے میں تہاڈا مہمان اس واسطے بن کے آیا سا، میں تے تہاڈے عمل ویکھن آیا ہاں کہ تسی کیڑے خفیہ ایسے مبارک عمل کر دیو جدی بنا تے نبی پاک علیہ السلام نے تانوں جنتی ہون دی بشارت دیتی۔ تو کہنے لگے تیرے سامنے ہی نے سارے، 5 ٹائم دی نماز پڑھی دی تے اپنا کام کاج کری دا تے سونے دی زیارت کری دی، اور ساڈے کو کی۔ وہ چلے گئے۔ جب دروازے کے قریب گئے نا تو پھر میزبان صحابی نے بلایا کہ جاندے جاندے گل سن جاؤ ایک میری۔ اب وہ کیا؟ کہا ایک میرے میں خوبی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتا، اور دوسری میری خوبی یہ ہے اللہ جس کو جو عطا کرے میں اس پہ دکھی نہیں ہوتا، خوشی ہوتا ہوں۔ کسی کی ترقی کو برداشت کر جانا میں کہتا ہوں یہ بھی آج کے دور میں بہت بڑے ضعف کی علامت۔ ہر فیلڈ میں ہر طرح کا بندہ دوسرے سے حسد ہی کر رہا ہے کہ یار ایدی بھی ورکشاپ میرے محلے چاہیے، ایدہ کام بڑا میرا چلتا ہی نہیں۔ یا ہماری فیلڈ گال علماء کی لگا لیں، علماء میں بھی یہ اللہ معاف فرمائے سارے ایک جیسے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن علماء سو کی بھی نشانیاں وہ بھی حسد بڑا کرتے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ میرے نال ہی پڑھے آئی دی بڑی ترقی ہو گئی ہے، میں ہلے محلے رہی خطیبہ ہے پورے یورپ دا بن گئے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کسی کی ترقی کو برداشت کر جانا یہ سب سے بڑی اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، اور اللہ اس بندے کو عطا بھی بڑا کرتے۔ جب آپ کی کوئی چیز اٹک جائے نا تو آپ اس کے لیے دعا کریں جس کے پاس نہیں، تو اللہ پہلے آپ کو عطا کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ
میرے بھائی کو فلاں چیز نہیں ہے، اینو عطا کر دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتے کو کہتا ہے پہلے اینو عطا کرنا جڑا مانگدا پیا تے پھر دوجے نو عطا کری۔ تو دوسروں کے لیے خوشیاں مانگا کریں، دوسروں کے لیے ترقی مانگا کریں، دوسروں کے لیے اچھے خیالات مانگا کریں، پاکیزگی مانگا کریں۔ تو اس لیے مہربانی کریں، کچھ اعمال ایسے ضرور کریں کہ جن کے بارے میں میرے حضور فرما گے کہ وہ کرنے والا جنتی ہے۔ دوسری حدیث، چلیں اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، کتنی چیزوں کی؟ 2 کی۔ حضور فرماتے ہیں میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا، 2 کی وہ دے دے، جنت کی میں دے دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ فرمایا ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے نا، اس کی گارنٹی دے دے، اور جو 2 اس کی ٹانگوں کے درمیان اس کی شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دے دیتا۔ کیونکہ انسان کے گناہوں کی جاڑی یہ 2 چیزیں، دیکھا نا جی، زبان کنٹرول رہے نا جی تو بندہ امن میں رہتا ہے۔ ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں، زبان ہڈی نہیں ہوندی لیکن ملک صاحب یہ ہڈیاں تڑوا دیندی، تو زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن اس کا استعمال غلط کریں تو یہ ہڈیاں تڑوا دیندی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے نا، اس کو کنٹرول رکھنا، اور اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے نا، اس کو بھی کنٹرول رکھنا، پاکیزہ اور حلال جگہ پہ استعمال کرنا، حرام جگہ کے اوپر استعمال نہ کرنا۔ تو یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ تمہیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جو میرے نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیے۔ کوشش کریں کسی مسلمان کی ترقی دیکھ کے نا اپنے اندر دکھ پیدا نہ کریں کہ یار ہے بندہ ہیرو تو زیرو تو ہیرو ہو گیا، تو کوئی گل نہیں، اللہ نے دیتا ہے، تمہیں کہدا مسئلہ ہے؟ مالک ہے نا جی، جس کو مرضی جتنا مرضی عطا کر دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، تم بھی مانگو تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ تو اس لیے رشک جائز ہے، حسد شریعت میں جائز ہے، رشک کریں کہ اللہ نے میرے بھائی نو دیتا ہے، اللہ دے صدقے مینوں بھی دے، لیکن حسد نہ کرے کہ اے اجڑ جائے، لٹیا جائے، پٹیا جائے تے سارا میرے کو ہی آ جائے تے اونے اور ترقی کر لینی ہے تے تو اجڑے ہی رہ جانا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔